السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اچھا، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اسلامیات کا، وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، پریویس لیکچر کے اندر ہم حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں ان کو ہم ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ بیمار تھے وفات سے پہلے ہی آپ کو نامزد کیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد آپ کو جو ہے وہ دوسرا خلیفہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق جو ہیں، یہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ 634 سے 644 AD تک بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہجری میں بات کریں تو 13 سے 23 ہجری تک تقریباً یہ 10 سال کا ٹینیور بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 سال اور 6 مہینے یا کہیں پہ 10 سال اور 5 مہینے بھی جو ہے وہ اس نے پوچھا ہوا ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق جو ہیں، ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں اس نیت سے نکلتے ہیں، واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کروں گا کہ وہ معاذ اللہ حضور پاک کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ اب جب نکلتے ہیں تو راستے میں انہیں ایک صحابی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور صحابی جب عمر فاروق تلوار لے کے ہولی پروفٹ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں ایک اور صحابی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہے تو اپنے گھر پہ غور کر۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو ہولی پروفٹ کو جو قتل کرنے جا رہا ہے، تیری اپنی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو پہلے ان کی خبر لے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی بہن کے گھر بھاگتے ہیں۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ واقعی ان کا جو بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ غصہ ہوتے ہیں اور اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کیا کیا تو نے؟ تو کیونکہ حضرت عمر جلال والی طبیعت تھی، غصے میں تھے، تو ان کی بہن کہتی ہے کہ تو نے اگر ہمیں مارنا ہے تو مار دے، لیکن ہم اسلام سے اب نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر حضرت جو ہے ان کی سسٹر حضرت عمر کی، وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہیں، سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سناتی ہیں، تو حضرت عمر جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کے پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا ایک مختصر سا واقعہ تھا۔ تو حضرت عمر کا جو اب ہم نے یہ ٹینیور پڑھنا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہم حضرت عمر کے جو انٹروڈکشن کے لحاظ سے کوسچن آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عمر کے ٹینیور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے، اور لاسٹ پہ ان کی پھر ڈیتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کا قبیلہ ہے بنو عدی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ قبیلے کا پوچھتا ہے تو قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو عدی قبیلہ ہے۔ سلسلہ جو ہے وہ کعب ہے، کعب، کاف عین اور بے، کعب۔ اب جو کعب جو ہے یہ حضور پاک سے بھی جا کے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پوچھتا ہے کہ حضرت عمر کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضور پاک تک جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ملتا ہے، تو وہ کعب پہ جا کے ملتا ہے۔ یہ آئی تھنک 7th اور 8th جو ہے وہ پشت بنے گی، اس کو آپ نے کنفرم کر لینا۔ ویسے جو ہے وہ سلسلہ کعب پہ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے ہولی پروفٹ سے۔ عمر فاروق کے والد کا نام تھا بچے خطاب بن نوفل، خطاب بن نوفل۔ والدہ کا نام ہے جی حنتمہ بنت حشام۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ ہے حنتمہ بنت حشام۔ اچھا، آپ کا جو لقب ہے فاروق، فاروق جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ فاروق کا مطلب ہوتا ہے اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر کی جو اسلام قبول کرنے کی عمر ہے یہ تھی 32 ایئرس۔ جب آپ 32 سال کے تھے تو آپ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ 6 نبوی تھا، 6 نبوی یا پھر 616 AD۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھتا ہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت کیا تھا؟ 616 AD۔ اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت جو ہے اس سے وہ متاثر ہوئے تھے، میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق جو ہیں یہ ہولی پروفٹ سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ کتنے؟ 13 ایئرس۔ حضرت عمر فاروق کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے احادیث بھی اکٹھی کی تھیں، آگے جو انہوں نے پہنچائی ہیں وہ 63 احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کی کون سی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی؟ حضرت حفصہ۔ اچھا، حضرت عمر کا جو دور حکومت ہے، اب یہ ٹینیور ان کا 10 سال کا بنتا ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے عظیم کام کیے۔
ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے بیت المال کا جو چارج تھا وہ کس کو دیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کو. ٹھیک ہے، یہ پوچھتا ہے MCQs میں کہ حضرت عمر اپوائنٹڈ کسٹوڈین آف بیت المال کس کو کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کو. حضرت عمر نے جو ہے اپنے ٹینیور میں ایجوکیشن کا سسٹم بنایا، جیل کا نظام، پولیس کا نظام، مردم شماری سٹارٹ کی گئی، سینسز. ٹھیک ہے، سفارت کاری کا نظام حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ شروع کیا گیا مکمل طور پر. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اپنی جو یہ ساری حکومت تھی اپنے کام، یہ 11 صوبوں پر مشتمل تھی. کتنے تھے؟ 11 صوبے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر کے ٹینیور میں ماہ رمضان کے اندر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی با جماعت نماز تراویح کا جو اہتمام ہے وہ بھی حضرت عمر کے ٹینیور میں کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر نے گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ لگائی تھی. ٹھیک ہے، یہ MCQs پوچھتا ہے کہ گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ کس کے ٹینیور میں لگائی گئی تھی؟ تو وہ بھی حضرت عمر کے ٹینیور میں جو ہے وہ لگائی گئی تھی. بعد میں پھر حضرت علی نے جو ہے وہ زکوٰۃ ختم کر دی تھی گھوڑوں کے اوپر، کیونکہ جو ہے گھوڑے انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جہاد کے لیے. تو یہ چند انٹروڈکٹری باتیں تھیں. اب جو ہے مین جنگیں جو ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں ان کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پہ میرے پاس ہے جنگ جسر، جسر کی جنگ. ٹھیک ہے، اب اس کے مختلف نام ہیں. جنگ جسر جو ہے یہ 634 AD میں ہوئی ہے پرشین کے اگینسٹ. جب ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا لیکچر جو ہے وہ ہم کر رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ 2 سلطنتیں تھیں جن کے چیلنجز رہے ہیں مسلمانوں کو، ایک پرشین امپائر اور دوسری رومن امپائر. ٹھیک ہے، تو جنگ جسر جو ہے 634 AD کے اندر کس کے خلاف تھی؟ فارسیوں کے خلاف، اگینسٹ دا پرشین. اب یہ لڑی کہاں پہ گئی ہے؟ دریائے فرات کے کنارے عراق کے اندر، جس کو یوفریٹ ریور کہا جاتا ہے انگلش میں، فرات کو. کیونکہ یہ دریائے فرات کے جو ہے وہ قریب لڑی گئی تھی وہاں پہ، تو اس لیے اس کو جنگ فرات بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس جنگ کے اندر ہاتھی استعمال ہوئے تھے، اس لیے اس کو ہاتھیوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنگ جسر، جنگ فرات یا پھر ہاتھیوں کی جنگ. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ خالد بن ولید شام کی طرف سے پیش قدمی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت مسنا بن حارثہ اور ابو عبیدہ ثقفی یہ فارس کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے تھے. ان کا نام آپ نے یاد رکھنا، مسنا بن حارثہ، ابو عبیدہ ثقفی جو ہیں یہ فارس کی طرف، پرشین کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے. تو اس جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ ثقفی جو ہیں یہ شہید بھی ہو گئے تھے، ایک ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ شہید ہو گئے تھے اس جنگ کے اندر، ابو عبیدہ ثقفی جو ہیں. تو یہ جنگ جسر تھی 634 AD کے اندر. اچھا، نیکسٹ میرے پاس ہے بیٹل آف بریجز. بیٹل آف بریجز یا پلوں کی جنگ، جو پل ہوتے ہیں برج. اچھا، یہ بھی 634 AD کے اندر تھی، یہ بھی ایڈ کر لیں یہاں پہ. اچھا، اس میں جو کفار تھے وہ تقریباً 40,000 تھے، مسلمان تھے 10,000. ٹھیک ہے، کفار جو تھے ان کے جو لیڈ کر رہا تھا بہمن جادویہ تھا. کون؟ بہمن جادویہ. ٹھیک ہے، مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے تھے. تو اس جنگ کے اندر تقریباً پلوں کی جنگ جو ہے 6,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. کتنے؟ 6,000. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہم نے 2 جنگیں پڑھ لیں، جنگ جسر اور بیٹل آف بریجز، یہ پلوں کی جنگ. اب نیکسٹ جو ہے اس سے آگے چلتے ہیں، ہم نے ابھی 1-2 جنگیں اور پڑھنی ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. اچھا جی، نیکسٹ جنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے جنگ قادسیہ، قادسیہ کی جنگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 636 AD کے اندر یہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پرشیوں کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ زیادہ چیلنجز مسلمانوں کو جو تھے وہ 2 سلطنتیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ قادسیہ جو ہے یہ فارسیوں کے خلاف تھی، پرشین. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو مسلمان تھے ان کی تعداد تھی 40,000. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000، کفار جو تھے اس میں جو فارسی تھے وہ 1,00,000 تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے، اور کفار کو لیڈر کا جو تھا وہ رستم تھا. ان کے درمیان بڑی جنگ ہوئی. ٹھیک ہے، 8,000 مسلمان شہید ہوئے اور 50,000 جو ہے یہ
کفار مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان جیت گئے تھے، اس لیے ایران فتح ہوا۔ فاتح ایران جو ہے سعد بن ابی وقاص کو کہا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح ایران۔ اچھا، جب یہ ہوا ہے جنگ قادسیہ، اس وقت جو ایران کا بادشاہ تھا وہ یزدگرد 3 تھا، ٹھیک ہے، یزدگرد 3، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ یزدگرد 3 جو ہے خسرو پرویز کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جنگ قادسیہ جو ہے حضرت عمر کے ٹینیور میں ہوئی ہے 636 AD کے اندر، یہ پرشینز کے خلاف تھی، مسلمان 40,000 تھے، کفار 1 لاکھ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم کو شکست دی، ٹھیک ہے، رستم مارا گیا، فاتح ایران جو ہے اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت ایران کا جو لیڈر تھا، بادشاہ تھا یا کنگ تھا، وہ کون تھا؟ یزدگرد 3۔ تو یہ یزدگرد 3 کون ہے؟ خسرو پرویز کا بیٹا تھا۔ نیکسٹ میرے پاس جو ہے دیٹ از جنگ نہاوند، نہاوند کی جنگ، یہ بھی ہوئی ہے 642 AD کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی فارسیوں کے خلاف تھی، اگینسٹ دا پرشین، اور یہ آخری جنگ تھی ایرانیوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو 30,000 مسلمان تھے، 30,000، اور 1 لاکھ جو ہے وہ کفار تھے، ٹھیک ہے۔ لیڈ کون کر رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، ان کے ساتھ طلیحہ اور نعمان بن مقرن۔ طلیحہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے جو ہے جب ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر کا ٹینیور، تو انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا طلیحہ نے، پھر بعد میں حضرت طلیحہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ طلیحہ اور نعمان بن مقرن تھے۔ کفار جو تھے، جو فارسی تھے، 1 لاکھ تھے، ان کو جو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا فیروزان، یا پھر اس کو فیروز خسرو بھی آیا بکس کے اندر، ان دونوں یہ ایک ہی بندہ ہے، فیروزان یا پھر فیروز خسرو، اور اس وقت جو کنگ تھا وہ یزدگرد 3 تھا۔ تو یہ 2 جنگیں ہیں، جنگ قادسیہ اور پھر جنگ نہاوند۔ جنگ نہاوند جو ہے یہ پرشینز کے خلاف آخری جنگ تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ علاقہ مکمل جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ نیکسٹ میرے پاس ہے جنگ یرموک، یرموک کی جنگ۔ اس کو جنگ یرموک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دریائے یرموک کے کنارے ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ یہ ہوئی کب ہے؟ 636 AD کے اندر، ٹھیک ہے، 636 AD کے اندر۔ اچھا، مسلمان اور رومی سلطنت کے درمیان تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ جو ہے یہ جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں، موسٹلی جو چیلنجز رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ کن 2 سلطنتوں کے تھے؟ یا پرشین امپائر تھی یا پھر رومن امپائر۔ تو یہ جو جنگ یرموک ہے یہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تھی، ٹھیک ہے، دریائے یرموک کے کنارے، جس کی وجہ سے اس کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان اس میں تھے 40,000 اور 1 لاکھ تھے رومی، ٹھیک ہے، کہاں 40,000 کہاں 1 لاکھ، لیکن مسلمان جو ہے یہ فتح یاب ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید جو ہے ان کی سروسز کو ریموو کر دیا گیا تھا 17 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس لیڈر جو بنے ابو عبیدہ بن جرہ، یہ لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید کو جو ہے وہ 17 ہجری میں جو ہے ان کو سروسز سے ہٹایا گیا۔ پھر جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ یہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ رومی تھے 1 لاکھ، اور ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ تھیوڈور، ٹھیک ہے، کون کر رہا تھا؟ تھیوڈور۔ تو مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے تھے۔ تو یہ میرے پاس جنگیں تھیں، جنگ قادسیہ، پھر جنگ نہاوند، اور اس کے بعد کون سی ہے؟ جنگ یرموک۔ اچھا، حضرت عمر نے نا اپنی، میں نے پہلے بات کی ہے کہ 11 صوبوں تک اپنی حکومت جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی تھی، تو موسٹلی علاقے جو ہیں وہ حضرت عمر کے ٹینیور میں ہی فتح ہوئے ہیں۔ اب 637 AD کے اندر بیت المقدس، یروشلم، فلسطین، اس کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ 638 کے اندر یہ فتح ہو گیا تھا پورا علاقہ بیت المقدس کا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ شام بھی فتح ہوا، پہلے خالد بن ولید نے کیا، پھر ابو عبیدہ بن جرہ نے کیا، ٹھیک ہے۔ مصر کی جو فتح ہے، فاتح مصر کہا جاتا ہے حضرت عمر بن العاص کو، ٹھیک ہے۔ مصر کب فتح ہوا ہے؟ 642 AD کے اندر، 642 AD کے اندر۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہاں پر میں نے بتایا کہ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، فاتح مصر حضرت عمر بن
العاص کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عمر کے ٹینیور میں جو ہے وہ فتح ہوئے تھے۔ ہم نے موسٹلی جو ہے جتنے امپورٹنٹ کوسچنس تھے وہ ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم نے حضرت عمر کی جو ہے وہ ڈیتھ کرنی ہے کہ ان کو شہید کس طرح سے جو ہے وہ کیا گیا، اس کو جو ہے وہ آپ کوئکلی نوٹ کر لیں۔ عمر کی جو وفات ہے اس کو دیکھنا ہے۔ حضرت عمر کی وفات ہوئی ہے 24 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز فجر 26 ذوالحجہ کو۔ کب؟ 26 ذوالحجہ کو۔ تو ایک فارسی غلام تھا ابو لولو فیروز، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ 23 ہجری کی بات ہے، 26 ذوالحجہ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ یکم محرم کو وصال فرمایا ہے، نئے سال کے اندر 24 ہجری، ٹھیک ہے۔ کب فرمایا؟ یکم محرم، یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کا جو جنازہ ہے وہ صہیب رومی نے پڑھایا تھا، حضرت صہیب رومی نے۔ جب آپ جو ہے وہ موت کی حالت میں تھے، آپ کی روح نکلنے والی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو جو ہے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، مجھے اجازت دیں کہ میں حضور کے پہلو میں جو ہے وہ دفن ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، تو آپ پھر جو ہے حضور پاک کے ساتھ ہی جو ہے ان کے پہلو میں دفن ہیں۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی یہ وصیت کی کہ تم نے خلافت سے جو ہے یا حکومت سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا جو ہے وہ لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے۔ حضرت عمر جو ہے ان کی ڈیتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے، تو ان کا جو ایک فارسی غلام تھا ابو لولو فیروز، ٹھیک ہے، اس نے حملہ کیا۔ کب کیا؟ 26 ذوالحجہ 23 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ بیمار رہے، زخمی تھے، تو یکم محرم کو نئے سال کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے 24 ہجری کے اندر، اور آپ کا جو جنازہ ہے وہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم تھرڈ کیلف آف اسلام حضرت عثمان غنی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ میں۔